بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب الوضوء مرتین مرتین، یعنی وضو میں اعضاء دو دو بار دھونا۔ حدیث نمبر 158۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو بار اعضاء دھوئے۔ اگلا باب ہے الوضوء ثلاثاً ثلاثا، یعنی وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونا۔ حدیث نمبر 159۔ حمران نے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا کہ انہوں نے ایک برتن منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار پانی ڈال کر دھوئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر اپنا منہ اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعتیں پڑھیں کہ ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کیں، تو جو گناہ بھی اس سے پہلے ہو چکے ہیں ان سب سے اس کی مغفرت کی جائے گی۔ اگلی حدیث ہے 160۔ یہ بھی حمران سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے وضو کر لیا تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث بتاتا ہوں جو میں تمہیں نہ بتلاتا اگر ایک آیت نہ ہوتی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو جو وسوسے اس کے اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہوں گے ان کی اس کے لیے مغفرت کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لے گا۔ عروہ نے کہا، وہ آیت یہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، البقرہ 160، یعنی یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا۔ اس حدیث کی ان احادیث کی تشریح بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 157 158 صرف جواز کو ثابت کرتی ہیں، اور باب نمبر 24 میں حدیث نمبر 159 160 جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اصل ہے جس پر اکثر صحابہ و تابعین کا عمل درآمد تھا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے، من توضأ نحو وضوئی ھذا، یعنی جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے گا اور ان کے درمیان اپنے آپ سے باتیں نہیں کرے گا تو اس سے جو قصور پہلے ہو چکے ہیں ان کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ یہ الفاظ عطا بن یزید کی روایت میں ہیں جو ابن شہاب زہری نے نقل کیے ہیں، اور اس باب میں جو روایت انہوں نے عروہ بن زبیر سے نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں، لا توضأ رجلا یحسن وضوءہ ویصلی الصلاۃ الا غفر له ما بینہ وبین الصلاۃ، یعنی جو اچھی طرح وضو کرے گا اور جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھے گا تو جو وسوسے اس کے اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہوں گے ان کی مغفرت کی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت آخر میں لا کر وضو اور نماز کی اصل غرض واضح کر دی ہے۔ لا یحدث فیہما نفسہ، خیالات کا انتشار بہت حد تک وضو سے رک جاتا ہے۔ انسان جب کام کاج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اس کے بعض قوا دبے ہوئے ہوتے ہیں جس سے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور بعض قوا ابھرے ہوئے ہوتے ہیں جس سے اعصاب میں ہیجان و اضطراب محسوس کرتا ہے۔ پانی دبے ہوئے قوا کو ابھار کر اور ابھرے ہوئے قوا کو دبا کر انہیں حد اعتدال میں لاتا اور سکون کی حالت پیدا کرتا ہے۔
جیسا کہ ہم غشی میں دیکھتے ہیں کہ اگر بے ہوش آدمی پر پانی چھڑکا جائے تو وہ ہوش میں آ جاتا ہے، اور غصے کی حالت میں اگر پانی پیا جائے تو جوش مدھم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کرنے والا آزاد ہونے پر اپنے اندر ایک تسکین پاتا ہے جو عبادت کے لیے از بس ضروری ہے، اور انسان اس اطمینان و سکون کی حالت کے بعد اپنی توجہ بغیر خیالات کے انتشار کے ذکر الہی میں قائم رکھ سکتا ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری طرح وضو کرے، یعنی اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے آپ سے باتیں نہ کرے تو اس کے سابقہ قصور ڈھانپ دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے اثرات دبائے جاتے ہیں۔ وہ اس نماز کے بعد ایک نیا انسان بن کر دنیا میں ایاک نعبد کے اقرار کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کا بندہ ہو جاتا ہے، نہ اپنے نفس کا بندہ۔ وہ اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے خالق کی مرضی پوری کرتا ہے۔ اس کے اندر الہی خدمت بجا لانے کی ایک نئی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ جو اس کی عبودیت کی راہ میں حائل تھا وہ دب جاتا ہے، اور اس کا دل گناہ کی کدورت سے ایک گنا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت و تعلق ہے وضو کا جو ظاہری طہارت ہے، نماز کے ساتھ جو باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہ مقصد واضح کرنے کے لیے امام موصوف باب نمبر 24 میں 2 روایتیں لائے ہیں، اور من توضأ نحو وضوئی کی تشریح دوسری روایت یعنی یحسن وضوءہ سے کی ہے، جیسا کہ یصلی الصلاۃ کی تشریح پہلی روایت یعنی صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ سے کی ہے۔ الصلاۃ میں الف لام تعریف و تخصیص کے لیے ہے، یعنی وہ نماز پڑھے جو پڑھنے کا حق ہے۔ الا غفر لہ ما بینہ و بین الصلاۃ میں ما بینہ و بین الصلاۃ سے وہ وساوس مراد ہیں جو انسان اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ ان کی مغفرت کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان پر پردہ ڈال کر انہیں چھپا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ معطل ہو کر بے اثر ہو جاتے ہیں، حتیٰ یصلی یہاں۔ اور اس کا طبعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان نماز کو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے پڑھ لیتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ 2 نمازوں کے درمیان وہ جو گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا چلا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی نماز بے حیائی کے کاموں اور ناپسندیدہ باتوں اور حدود سے تجاوز کرنے سے روکتی ہے۔ جو نمازی گناہ کی آلائشوں سے پاک و صاف نہیں ہوتے وہ اس آیت کے مصداق ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہو نمازیوں کو جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسا چاہتے ہیں اور نماز کیسی۔ الاحسان یعنی نہایت عمدگی سے کام کرنے کا ارشاد ہر عمل کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔